अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फुज़ैल जतोई यूट्यूब चैनल और मैं आपको अपने नए व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। आज का व्लॉग इंतहाई दिलचस्प है क्योंकि आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है वो मेरे वालिद साहब हैं और सियासत पर उनकी गहरी नज़र रहती है और मुख्तलिफ बिलखुसूस कराची की सियासत पर बात करेंगे, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे, अल्ताफ़ हुसैन पर जो पाबंदी थी लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने उस कानून को ही कलअदम करार दे दिया है, तो आगे क्या होगा, इमरान खान साहब का आगे क्या हमें नज़र आ रहा है और शहबाज शरीफ जो मौजूदा हुकूमत है वो इलेक्शन से भाग रही है, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको खुशामदीद कहता हूँ कि आप मेरे चैनल की जीनत बने। तो सबसे पहले मुझे बताएं कि कराची की सियासत पर बात करते हैं कि कराची के जो डायनामेटिक्स चल रहे हैं कराची की सियासत के, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान अ, वो जमात है जो कि 2016 के बाद स्टार्ट हुई और बानी एमक्यूएम जो अल्ताफ़ हुसैन है उनकी जमात है। नहीं, एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम लंदन तो 86 में, एमक्यूएम पाकिस्तान का जो शुरू 2016 के बाद 22 अगस्त के बाद हुआ जब माइनस अल्ताफ़ की सियासत शुरू हुई। लेकिन अभी जो लंदन का प्रॉपर्टी केस का फैसला आया है वो भी इंतहाई अहम है और जो रिमार्क्स देखे हमने जज के, वो कह रहे हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान ही वही असल एमक्यूएम है और यही बेनिफिशरीज है, मतलब इन्हीं की प्रॉपर्टी है। लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है ये तो 2016 से बहुत पहले बनी थी, केकेएफ के और कारकुनान के चंदों में बनी थी। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये इस्टेब्लिशमेंट का रोल कितना अदा हो रहा है इस मौजूदा सियासत में, और क्या इस्टेब्लिशमेंट का असर रसूख लंदन तक जा रहा है, क्योंकि ये फैसला तो लंदन का है। नहीं, देखिए, असल में मसला ये है कि एमकेएम पाकिस्तान का वजूद तो 80 की दिहाई में शुरू हुआ, लेकिन जो ऑन पेपर जो है इस वक्त वर्किंग में, क्योंकि यूके की जुडिशरी में ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरह असर रसूख इस्तेमाल नहीं होता। वो पेपर पर जो सूरत हाल होती है, ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल सिचुएशन होती है, उसी के तहत वो डिसीजन डिसाइड करते हैं, डिसीजन लेते हैं। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि यहाँ एमकेएम कैप्चर हो चुकी है उनके अल्ताफ़ भाई के ग्रुप के एंटी लोगों के। तो अब ज़ाहिर सी बात है, वो उन्होंने पेपर वर्क तो किया है कि जी हमारी क्योंकि तंजीम की थी ये प्रॉपर्टी, ये किसी इंडिविजुअल अल्ताफ़ भाई हों या कोई और हो, उसकी नहीं थी, तंजीम की थी। तो ज़ाहिर है तंजीमी सूरत हाल तो ये है, सिचुएशन ये है कि कैप्चर्ड है इस वक्त जो इस वक्त के ओहदेदार हैं, जो करता धरता हैं, तो वही लीगली तौर पर वही बेनिफिशरी होंगे। तो इस लिहाज से वो डिसीजन आया है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट का क्या, वहाँ की भी इस्टेब्लिशमेंट का, लेकिन वहाँ की अभी जो जो हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अल्ताफ़ हुसैन की, 3.5 घंटे पर मुश्तमिल तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस पर अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ये इंकशाफात किए हैं कि जो लंदन में सिफारत खाना है, पाकिस्तानी सिफारत खाना, वहाँ पर आईएसआई के अफसरान मौजूद थे और फिर वहाँ के जो सिफारत खाने के, लंदन के सिफारत खाने के लोग जब इनकी बहादुराबाद में मुलाकात हुई है तो इस सारे सिनेरियो को क्या देखते हैं। और कुछ ज़राए के मुताबिक हमें ये पता चल रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी छीनने की मनसूबाबंदी थी ये परवेज़ मुशर्रफ के आखिरी अरसे से स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। असल में देखें, ये तो फिर वो अल्ताफ़ भाई इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ब्लेम कर रहे हैं। अब इसमें कहाँ तक सदाकत है हम कुछ नहीं कह सकते यहाँ पाकिस्तान में बैठकर। वो क्लेम कर रहे हैं कि मतलब हमारी इस्टेब्लिशमेंट वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट से मिल मिलाकर ये डिसीजन लिया गया है। यहाँ तो इजी है, यहाँ तो हमारी हायर जुडिशरी फुल्ली कर, यानी पैरों से लेकर सर तक जुडिशरी करप्ट है, करप्ट है, करप्ट है। अब तो पहले तो सिर्फ ये कि असर रसूख ये होता था कि सिर्फ कहीं से फ़ोन गया या कुछ। अब तो पैसों की भी बातें आ रही हैं, ट्रकों की बातें सुनने को मिल रही हैं। और ट्रक आम ज़बान में कोई कह रहा है 10 करोड़ को कहते हैं, कोई कह रहा है कि 1 अरब को कहते हैं। तो वो सी ये और दूसरी अखलाकी वीडियोज़ के तहत डिसीजन लिए जाते हैं। यहाँ की जुडिशरी से तो ईज़ी है उसको मैनेज करना, उससे डिसीजन लेना। वहाँ की जुडिशरी, यूके की जुडिशरी में ये ज़रा मुश्किल है कहना कि वो इतना असर डालेंगी कि वो अपने मतलब का डिसीजन ले जाएँ। क्योंकि ग्राउंड सिचुएशन ये होती है कि पॉलिटिकल पार्टी के जिसके भी ओहदेदारान होते हैं ऑन ग्राउंड, वही तंजीम कहलाती है। अब अल्ताफ़ भाई के जो हमदर्द हैं या जो वर्कर हैं, जो लीडरान हैं, वो या तो खामोश हैं
या फिर इनके साथ मिले हुए हैं। नहीं देखें, अब अल्ताफ हुसैन साहब का कहना यह है कि कराची में अगर हमारा कोई कारकुन निकल रहा है तो उसको पकड़ा जा रहा है। आपको पता है जिस तरह से अभी जो यौम तासीस के मौके पर जब कारकुनान निकले थे तो उनके खिलाफ ऑपरेशन स्टार्ट हो गया था, रेंजर्स आ गई थी, पुलिस आ गई थी और कहीं की गिरफ्तारी भी हुई, गायब हो गए कारकुनान। तो उनको काम नहीं करने दिया जा रहा। आज़ादी राय की आज़ादी होनी चाहिए, इस मुल्क में जमहूरियत है। और दूसरी बात यह है कि आप मुझे ये बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने बगावत के जिस कानून के तहत अल्ताफ हुसैन पर पाबंदी आयद की थी, वो कानून तो खुद लाहौर हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है, उस कानून को ख़त्म कर दिया। इस पर जज के रिमार्क्स भी आ गए। तो अब क्या एमक्यूएम लंदन को फिर अदालत का रुख करना पड़ेगा या पाबंदी ख़त्म हो गई अल्ताफ हुसैन पर? नहीं, वो देखें, वो जब इस्टेब्लिशमेंट अगर चाहेगी तो ख़त्म समझी जाएगी, वरना नहीं जाएगी। मतलब मज़ाहिर नकवी साहब के जो जिन्होंने ये डिसीजन दिया था, उनके कई स्कैंडल आ चुके हैं। अब वो किस तरह डिसाइड करते हैं, किस तरह डिसीजन लेते हैं, वो सब, और उनके बेटों की कहानियाँ, उनकी प्रॉपर्टी की कहानियाँ, वो। लेकिन अब जो अगर डिसीजन आया भी है तो ये इस्टेब्लिशन हमारी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की इमाम पर है कि वो अगर चाहेंगे तो पाबंदी हट जाएगी, नहीं चाहेंगे तो, क्योंकि यहाँ की देखें, यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन ये है कि बाकी सब पपेट हैं। असल गेम प्लान जो होता है, असल पॉलिटिक्स जो होती है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की होती है। एस्टेब्लिशमेंट तो कह रही है हम न्यूट्रल है। नहीं, न्यूट्रल कुछ नहीं कह सकते, मैं नहीं मानता। कम से कम इतने गहरे रूट हैं इनके पॉलिटिक्स में कि वो चाहें भी तो नहीं रह सकते न्यूट्रल। अच्छा, अब बात करता हूँ मैं इमरान खान पर। आप मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब जिस तरह से उन्होंने सियासी सरगर्मियाँ की हैं, क्या समझते हैं एस्टेब्लिशमेंट में कोई ऐसा ग्रुप है जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि हमने देखा है, हमारी मुल्क की तारीख रही है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अजीम लीडर चली गई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई थी क्योंकि वो मुकाबले में आए थे और झुकना नहीं चाहा। लेकिन इमरान खान भी मुझे लग रहा है उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। लेकिन आप ये क्या समझते हैं कि इमरान खान को, क्योंकि ज़राए के मुताबिक हमें ये पता चल रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट में भी कुछ ग्रुप्स हैं जो कि इमरान खान के सपोर्टर हैं और इमरान खान के लिए काम कर रहे हैं, उनको वहाँ से गो थ्रू मिल रहा है, तो इमरान खान उनके कहने पर ये कर रहे हैं काम। क्या नहीं, कहते हैं? देखिए क्योंकि देखिए डीजे आईएसआई तो मिलने के तैयार नहीं है इमरान देखिए खान। नहीं, देखिए उसमें प्लस पॉइंट ये है आई के इमरान खान साहब के, कि वो पंजाब से हैं। पंजाब से तो डोमिसाइल का इशू है। डोमिसाइल का इश्यू है, वरना अगर किसी दूसरे छोटे प्रोविंस से होता तो अभी बहुत कुछ हो चुका होता। असल में पंजाब की लीडरशिप में इस हद तक नहीं जाती इस्टेब्लिशमेंट कि उनको एलिमिनेट किया जाए या उन पर बहुत ज़्यादा सख्ती। हाँ, मियाँ साहब के साथ इन्होंने किया था। मियाँ साहब का भी ये हुआ था कि नाअहल कर दिया गया था, कई दफ़ा निकाला गया है। लेकिन देखें, जानी तौर पर उन्होंने सेव भी किया। अगर ये जो इल्ज़ामात आ रहे हैं कि ज़हर दिया गया था वहाँ, तो इस्टेब्लिशमेंट ने किस तरह उनको सेव करके बाहर भेज दिया। अब इमरान खान साहब को कुछ भी कहें, लेकिन बहरहाल परमिशन तो उन्होंने ही दी थी ना जाने की, वरना तो इस्टेब्लिशमेंट, तो ज़ाहिर है वो पीएम तो वही थे, गवर्नमेंट भी उनकी थी। लेकिन बहरहाल जब उनको ख़तरा लगा कि जी ये तो जान से मारने के डरते हैं मियाँ साहब को, तो ज़ाहिर सी बात है उनको सेव करके बाहर भेज दिया गया। जबकि दूसरे जो आप बीबी की या जेड भुट्टो की या इवन लियाकत अली खान को भी पीएम होते हुए गोली से शट डाउन कर दिया गया, शहीद किया गया। तो उनका देखिए अभी तक कोई इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आई है। अब ये इस्टेब्लिशमेंट के तो देखें, लियाकत अली खान से इन्होंने करप्शन का लाभ अलापना शुरू कर दिया है। करप्ट 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 पॉलिटिशियन के लिए। जबकि दूसरे इदारे क्या करते हैं, जुडिशरी क्या करती है, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर हर जो रिटायर हो रहा है अरबोंपति कैसे बन रहा है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। ना किसी को हिम्मत है, ना जुडिशरी को। और जुडिशरी भी चढ़ दौड़ती है सिविलियन पर। कभी भी इन्होंने किसी फौजी को चैलेंज नहीं दिया, कभी भी किसी फौजी हुकूमत को इन्होंने इलीगल करार नहीं दिया, कभी भी इन्होंने गैर आइनी उनके इक़दामात को चैलेंज नहीं दिया। तो हमारे यहाँ सिचुएशन ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की इतनी ग्रिप है जुडिशरी पर और निज़ाम पर कि बाकी कोई कुछ करे। अच्छा, दूसरी बात ये कि
اسٹیبلشمنٹ کو وہ یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ گروپس بنائیں، جبکہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے گروپ بھی بناتی ہیں، مسلح جتھے بھی بناتے ہیں، اور وہ دندناتے پھرتے ہیں اور عوام کا قتل عام بھی کرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ان کو عدالت میں پلانے والا نہیں۔ عدالت اس وقت کہاں جاتی ہے جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس کے بہاف پر یہ گروپ بنا ہے، کون چلا رہا ہے اور کون فنڈنگ کر رہا ہے۔ کبھی بھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن، کیونکہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ 2024 تک جا رہے ہیں اور موجودہ حکومت جو ہے وہ الیکشن نہیں کروانا چاہ رہی، کیونکہ ابھی وہ پریپیئر ہی نہیں ہے الیکشن کے لیے، کیونکہ ابھی آئی کے کی ویو چل رہی ہے عمران خان کی، اور اگر ابھی شفاف الیکشن ہوتے تو عمران خان لے جائیں گے الیکشن، یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے، کیونکہ جس طرح سے عوام ان کو سپورٹ کر رہی ہے اور جس طرح سے وہ نکلے ہوئے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ماننے کو تیار نہیں ہے موجودہ حکومت، وہ کہہ رہی ہے کہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہے، اور پی ٹی آئی لارجر بینچ، پھر وہ کہہ رہے تھے فل کورٹ بنائے، خیر فیصلہ آیا، پھر فیصلے پر بھی بہت اعتراضات ہوئے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ نہیں، جوڈیشری دیکھیں، جوڈیشری کا ایکچولی جو ڈیسیجن آیا ہے وہ تو کل جو آخری جو جج تھے انہوں نے بھی اپنا ڈیسیجن دے دیا، تو وہ بھی یہی کلیم کر رہے ہیں 3-4 سے ڈیسیجن آیا ہے، وہ اپیل ہی جب سو موٹو ہی ریجیکٹ ہو چکا ہے۔ اطہر من اللہ صاحب کا کل جو آخری ڈیسیجن آیا ہے، 3 ججوں نے تو پہلے بول دیا تھا، تو جب 7 ججوں کے بینچ میں سے 4 نے جب ریجیکٹ کر دیا ہے تو وہ تو گراؤنڈ پر قانونی طور پر تو نہیں بنتا، لیکن چلیں اگر وہ ہوتا بھی، کوئی کھڈے میں کیوں گرے گا؟ بقول آپ کے کہ اس وقت ویو چل رہی ہے آئی کے نیازی خان صاحب کی، تو کوئی کھڈے میں کیوں گرے گا؟ ابھی ٹائم ہے، 3-4 مہینے 6 مہینے ان کے ہیں، تو وہ چاہیں گے کہ وہ ذرا لیکن ڈیلیور بھی تو نہیں کر پا رہے، آپ کو پتہ ہے کہ جتنی مہنگائی ہے اور نہیں، جتنے پیٹرول کی قیمت ہے۔ ڈیلیور اس لیے ہے کہ وہ ماشاءاللہ 3 ارب کا ڈالر کا اسکینڈل بھی آیا ہے، 600 لوگوں کو بانٹ دیا گیا ہے 0 مارک اپ پر، اور 5 سے 15 ارب ایک بندے کو دے دیا گیا ہے۔ یہ بھی نیازی خان صاحب کی حکومت میں ہوا ہے۔ تو اب معیشت کی تو حالت یہی تھی، معاشی حالات تو شروع سے یہی تھے جب انہوں نے یہ چیلنج لیا، لیکن اب ظاہر سی بات ہے وہ سروائیول کی جنگ ہے نا ان کی بھی۔ تو مسلم لیگ نون کا بھی تو بیس جو کیمپ ہے وہ پنجاب ہے نا، اور پنجاب میں ہی چیلنج دے رہا ہے خان صاحب ان کو، تو وہ کیسے چاہیں گے کہ ہم ان کو آنے دیں؟ اگر آپ کے بقول کہ وہ ویو چل رہی ہے تو وہ آ جائیں گے، تو وہ کیسے جائیں گے؟ وہ ظاہر ہے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اب فیئر پلے نہیں کہہ سکتے آپ، فیئر ہو انفیئر ہو، وہ انہوں نے بیانات بھی یہی دیے، نہ دیکھیں گے جمہوریت، نہ دیکھیں گے صحیح، نہ دیکھیں گے کچھ، ہمیں جو بن پڑا ہم کریں گے اپنی سروائیول کے لیے۔ یہ تو وزیر کیا سمجھتے ہیں داخلہ الیکشن اوپنلی کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ چھپ چھپا کر کہہ رہے ہیں، وہ تو اوپنلی کہہ رہے ہیں۔ الیکشن ہوں گے اپنے وقت پر نہیں ہوں گے؟ اب دیکھنا ہوگا، لیکن مجھے نہیں لگتا الیکشن ابھی نہیں ہوں گے، نہیں آپ ہوں یہ کہتے ہیں؟ نہیں ہوں اچھا یہ بتائیں، فیصل سبزواری نے ایک انکشاف یہ کیا کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ہمیں مجبور کیا گیا اتحاد کرنے پر، اور اگر ہم ان کی بات نہیں مان رہے تھے تو ہمارے کارکنان کو غائب کیا جا رہا تھا، ہماری زمین تنگ کی جا رہی تھی، اس میں کتنی صداقت سمجھتے ہیں؟ بالکل 100% صداقت ہے۔ آپ اور میں بھی آئی وٹنس ہیں، یہاں کتنے بندے اٹھائے گئے، اور وہ جب باہر نکلے تو کس پارٹی میں تھے؟ ایم کیو ایم کے کٹر لوگ آپ اور ہم نے دیکھے ہیں، ہمارے محلے سے ہی کتنے ایم کیو ایم کے لوگ اٹھائے گئے، اور جب نکلے تو وہ چند دنوں کے بعد کس پارٹی میں گئے؟ ایم کیو ایم کو چھوڑ دیا۔ بالکل حقیقت ہے۔ تو یہ جو پی ایس پی میں شمولیت اختیار کی، لنڈن کے ایم کیو ایم وہ ٹارگیٹ کلر، وہ بھتہ خور جو تھے ایم کیو ایم کے، جنہوں نے ایم کیو ایم کو آج اس کنڈیشن پر پہنچایا ہے، میں پوری پارٹی کو تو نہیں کلیم کروں گا، بہت سی ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے جو پڑھے لکھے ہیں، جو باشعور ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، کیونکہ یہ بھی پتہ چلا راحیل شریف کے کہنے پر مصطفیٰ کمال کو یہاں بلایا گیا تھا، اور اس ٹائم کے بریگیڈیئر مروت تھے، جس پر یہ ٹرینڈ ایم کیو ایم لنڈن نے چلوایا بھی، لنڈن نے ٹویٹر پر چلایا کہ مروت قومی موومنٹ ہے، یہ متحدہ قومی موومنٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد الطاف ان کو اتنا گو تھرو دیا گیا کہ مصطفیٰ کمال نے آ کر اس وقت جب الطاف حسین کے لیے کوئی بات کرنا اپنی جان کو
ہتھیلی پہ رکھنے کے برابر تھا. اس ٹائم پریس کانفرنس کی اور کس طرح کی پریس کانفرنس کی, روئے بھی وہ, اپنی قوم کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرنے انہوں نے دکھائی. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ رائل شریف کے کہنے پہ یہاں بلایا گیا, سپورٹ تھی اسٹیبلشمنٹ؟ ہاں بالکل تھی, بالکل تھی. دیکھیں ایک ہوتا ہے انڈر کور شوگر کوٹڈ انوالومنٹ اسٹیبلشمنٹ, وہ تو چل جاتی ہے, وہ تو ڈائجسٹ کر دیتی ہے قوم. لیکن اوپنلی جب آ جائے نا تو اس کو قوم قبول نہیں کرتی, کوئی بھی ہو. اب یہ مصطفیٰ کمال بھائی نے سمجھا تھا کہ حالانکہ میرے تو باس رہے ہیں, میں تو اس ڈپارٹمنٹ میں میرے باس رہے ہیں, میں تو ظاہر ہے سلام دعا رہی ہے ان سے. تو مقصد وہ تو اوپنلی سمجھے ان کے کندھوں پر آ رہے تھے نا, قوم نے قبول نہیں کیا. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی, دیکھیں یعنی اگر غیر ظاہر نہ ہونا, مطلب انڈر کور اگر کسی کے سپورٹ کرے تو وہ کسی نہ کسی طرح سے ڈائجسٹ کر لیتی ہے قوم. لیکن اوپنلی جب شولڈر پر چڑھ کر اب نیازی خان صاحب کی کیا ہے ہمارے جیسے لوگوں کی مخالفت؟ کوئی ہماری ذاتی دشمنی تو نہیں ہے. ہماری مخالفت ہی اس لیے ہے کہ آپ اوپنلی ان کے کندھوں پر چڑھ کر آئیں اور بار بار فخریہ کہہ رہے ہیں, اب بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا ساتھ دو اور مجھے اسی طرح سیٹ پر بٹھاؤ. ہماری مخالفت یہ ہے, یہ صحیح نہیں ہے, یہ غیرانی ہے, غیر قانونی ہے اور غیر اخلاقی ہے. آپ کو اپنا دم خم ہے تو آپ اپنی سیاست کریں, اوپنلی آپ جیت کر آئیں, سو بسم اللہ. تو اوپنلی یہاں پر کرنے بھی تو نہیں دی جاتی سیاست. آپ دیکھیں اگر ابھی بھی موجودہ حکومت بھی بیٹھی ہے تو ان کو بھی تو لانے والا آپ کو پتہ ہے کون ہے, یہ کن کے بوٹ پالش کر کے آئے ہیں. تو اوپنلی تو آپ کو آپ کی جمہوریت میں تو آپ کو سیاست تو نہیں کی کرنے دی جاتی, نہیں, حکومت ان تو کی نہیں بنانے مجبوری دی. تھی نا. دیکھیں پلان تھا 15 سال کا, خان صاحب کا 15 سال کا. ان کی مجبوری یہ تھی, ان کو حالانکہ میاں نواز شریف صاحب تو ان کے خلاف تھے. اس کو اس پیج پر لانے والے خاص کر دوسری پارٹی تھی, آصف علی زرداری صاحب کا بڑا نام آ رہا ہے. وہ کنوینس کرنے میں بڑی یہ جتن کیے, کیونکہ پلان یہ تھا کہ اگلا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل فیض بنایا جائے گا. اس کے بعد اگلا اسی گروپ کا ایک اور آ جائے گا. اگر ویسے تو ایکسٹینشن پر چلے گا, وہ مزید ایکسٹینشن. جنرل فیض کیا پی ٹی آئی کا بالکل پی ٹی آئی کو بنانے میں وہ تو چلانے میں ملنے کو تیار نہیں ہے. نہیں. ابھی تک جنرل عاصم منیر نہیں, جنرل فیض تو ابھی تک جو سپورٹ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ اسی کی مرہون منت تو ہے ابھی تک. ورنہ آپ عدالت میں کوئی پیش نہ ہو تو اس کے اریسٹ وارنٹ گرفتار کر کے, پولیس اریسٹ کر کے, خان صاحب یہی کہتے تھے نا کہ 2 پاکستان نہیں 1 پاکستان. تو اپنے اوپر کیا ہو رہا ہے, کسی عدالت کو نہیں مان رہے, عدالت میں جا رہے ہیں تو جتھے لے کر جا رہے ہیں, پوری عدالت کا تہس نہس کر رہے ہیں, ان کی کھڑکیاں دروازے توڑ رہے ہیں, اور کسی کو کوئی ایکشن نہیں ہو رہا. تو جوڈیشری تو اوپن ہو گئی ہے کہ وہ بیہائنڈ دا خان صاحب ہے, ان کے پیچھے تو خان صاحب کی فل سپورٹ ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تو نظر ویسے اگر دیکھا جائے تو نہیں نظر آ رہی نا, اندر ہی اندر نظر آ رہی ہے سپورٹ, باہر تو نہیں نظر آ رہی. لیکن کیا آپ کیا سمجھتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کیا آمنے سامنے ہے؟ کسی حد تک, لیکن میں بھی ان کا گیم پلان بھی ہو اس میں, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو نظر آتی ہے وہ ہم نہیں سمجھ پاتے ان کو, ان کے گیم پلان کے. ان کے کئی گیم پلان پیرالل چلتے چلے آ رہے ہیں شروع سے پاکستان کی سیاست. کیونکہ دیکھیں شروع کے 2-3 سال کے بعد انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی سیاست یا ملک کی معاملات سے الگ اپنے آپ کو نہیں کیا ہے اسٹیبلشمنٹ. یہی تو رونا رو رہے ہیں ہم, یہی تو المیہ ہے. بھائی وہ کرپٹ ہیں تو آپ کے ٹینیور کئی 10-12 سال آپ نے کون سا جنت ملک کو بنا دیا. آپ تو ڈائریکٹ رول کر کے گئے 35-38 سال. پھر جو آپ کے سپورٹ سے جو حکومتیں آپ ہی کی پپیٹ حکومتیں بنی ان کو بھی شامل کرو تو 40-50 سال تو یہ بن جاتے ہیں. تو آپ نے کون سی دودھ کی نہریں بہا دی. سیاستدان کرپٹ, چلو ہم بھی لان تان کرتے ہیں, لیکن آپ نے کیا کیا یہ بتا دیں آپ.
آپ نے دوسروں کی وار لڑی، لڑ کر یہاں طالبان پیدا کیے، ہیروئن پیدا کی، کلیشن کوف کلچر پیدا کیا، ایتھنک وائلنس پیدا کیا، اللہ آپ کا فرقہ وارانہ وائلنس پیدا کیا، اور باقاعدہ پیدا کیا، اور ان کے گروپ بنائے. سواد اعظم کس نے بنائی تھی؟ لشکر جنگ بھی کس کے یہاں پر بلڈ کی گئی تھی؟ ٹی ٹی پی آج جو ہمارے گلے میں آئی ہوئی ہے، تو یہ کس کے ایما پر بنی تھی؟ تو یہ ساری غلطیاں تو ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کی. اچھا، آخری سوال ہے، مردم شماری کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان کے اوپر الزام جماعت اسلامی لگا رہی ہے کہ یہی تحفظات کا اظہار کر رہی ہے، اور انہی کو بول رہی ہے کہ آپ ہی اس چیز کے جو ہے وہ ذمہ دار ہیں، ایم کیو ایم پاکستان. اور مردم شماری اور ڈیجیٹل مردم شماری ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی کی آبادی کیوں کم دکھائی جاتی ہے؟ اور کراچی کی آبادی جب کم دکھائی جائے گی تو فنڈ بھی اتنے ہی ملیں گے کراچی کو. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ کیا ڈیجیٹل مردم شماری جو ہوئی ہے وہ صحیح ہوئی ہے؟ لیکن ہم نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنا ڈیٹا دینے سے انکار کیا، جبکہ گورنمنٹ ٹیچرز آ رہے تھے، لوگ ڈر رہے تھے، اپنا اندراج ہی نہیں کروا رہے تھے. تو ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اندراج بھی نہیں کروایا. تو ابھی جو ہمارے پاس آئی ہے رپورٹ کے 80% مردم شماری ہو گئی ہے، اور 80% کی 1 کروڑ 30 1 کروڑ 40 کا ریشو ہمیں نظر آ رہا ہے. تو اگر 100% لگا لیں تو 1 کروڑ 70 زیادہ سادہ ہوگی. تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کراچی کو 3 سے 3.5 کروڑ کی آبادی تو ہے. اصل میں یہ بھی وہیں جاتا ہے. اب ان کو اسلام آباد والوں کو کہ ذہن میں کیا چل رہا ہے، کیا وجہ ہے، واللہ عالم. لیکن ابھی قبل وقت ہے، جب تک 100% نہ ہو تو تب تک الزام ہی رہے گا. اور 100% ہو جائے پھر ہم کو کہہ سکتے ہیں کہ صحیح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. فی الحال بہرحال خدشات ہیں، ایم کیو ایم کے بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں. پیپلز پارٹی بھی باقاعدہ احتجاج کر رہی ہے، بار بار کہہ رہی ہے. خدشات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ایم کیو ایم پاکستان نے جو مانگا ان کو حکومت نے بھی دیا ہے، اور حکومت نے بھی اچھے مراسم چل رہے ہیں. تو ان کے جو کارکنان ہیں وہ بھی شدید غم و غصہ دکھا رہے ہیں، اور بہت سے کارکنان جو ہیں وہ تو لا تعلقی کا اعلان کر چکے ہیں جب سے پی ایس پی ضم ہوئی ہے. کیونکہ پی ایس پی والے بھی سخت ناراض ہیں، کیونکہ پی ایس پی والوں کا یہ کہنا ہے یہی مصطفیٰ کمال ہے جو کہتا تھا کہ یہ میں دفن کر دوں گا، شہداء کے قبرستانوں پہ تالے لگانے آیا ہوں میں، اور ایسے جملہ بازی انہوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ بیان بازیاں انہوں نے کی ہیں. اب جو پی ایس پی کے کارکنان ہیں، جو نظریاتی کارکن ہیں، وہ تو لا تعلقی کا اعلان کر بیٹھا ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی کو بہتر بنانے کے لیے وہ ایک ہی آپشن ہے ہمارے پاس الطاف حسین کا، یا پھر یہ کچھ ڈیلیور کریں گے؟ کیونکہ یہ تو ہر حکومت میں یوز ہوا ہے. ان کو ابھی آپ کو پتہ ہے کہ وزارتیں بھی ملی ہوئی ہیں، پھر ان کو گورنر بھی مل گیا، پھر ان کو ایڈمنسٹریٹر کراچی کے 2 ڈسٹرکٹ کے دے دیے، پھر حیدرآباد کا بھی دے دیا. جو مانگ رہے ہیں ان کو مل رہا ہے، اور ان کو بولنے کہ آپ خاموش رہو. تو لیکن یہ لوگ ایسا شو کر رہے ہیں کہ ہمیں بہت درد ہے کراچی کا، ہمیں کراچی والوں کا درد ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یا تو ان کو علیحدہ ہونا چاہیے، کیونکہ حکومت میں رہ کر تو احتجاج نہیں ہو سکتا. نہیں، وہ درد تو ہوگا یقیناً، وہ کیونکہ کراچی بیسڈ پارٹی ہے، درد تو ہوگا، نیچرل بات ہے. سہولت کاری تو کر رہے ہیں نا. لیکن نیچرلی بات ہے. لیکن الطاف بھائی بھی دیکھیں کئی حکومتوں میں رہے ہیں، پھر کئی حکومتوں سے علیحدہ ہو کر پھر جوائن کیا. یہ شروع سے چل رہا ہے، ایم کیو ایم کی پالیسی یہ آج کی نہیں ہے. یہ آپ لیکن اس پر کراچی کے جو ابھی مسائل ہیں اس وقت تو نہیں تھے. ان پر بلیم اس کا ہم شروع سے پالیسی یہی ہے ایم کیو ایم کی. کبھی جاتے تھے حکومت سے پھر علیحدہ ہو جاتے تھے. ہر حکومت میں خواہ پی ایم ایل این کی ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو یا کوئی اور ہو، ایون پرویز مشرف کی حکومت میں بھی بار بار الگ ہونے کی دھمکی دینا. تو یہ چلتا رہتا ہے، یہ ان کی پالیسی ہے. ہو سکتا ہے ان کے کچھ مطالبات ہوں، وہ کروانے کے لیے دھمکی دیتے ہیں یا علیحدہ ہوتے ہیں، پھر وہ مان لیے جاتے ہیں تو پھر وہ جوائن کر لیتے ہیں، تو ری جوائننگ ہوتی ہے. فی الحال یہ جو ہے حکومت میں اگر چھوڑیں گے تو ان کو ملے گا کیا؟ تو پھر تو یہ مفادات کی جنگ. نہیں تو مفادات تو سیاست ہوتی کس کے لیے ہے؟ این جی اوز تو نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹی کوئی این جی اوز نہیں ہوتی. یہ مفادات کا ہی کھیل ہوتا ہے، اسی کو پولیٹکس کہتے ہیں. جب ان کو مل رہا ہے بقول آپ کے
کہ جو مانگ رہے ہیں وہ مل رہا ہے، تو پھر وہ کیوں علیحدہ ہوں گے؟ کس وجہ سے علیحدہ ہوں گے؟ کہ وہ جبھی تو ہونی چاہیے نا. علیحدہ ہونے کا مطلب کہ کچھ بھی نہ، جو ملا ہے وہ بھی چھن جائے، جو ملا ہے وہ بھی چھن جائے. اور جو آواز ابھی اندر بیٹھ کر اٹھا سکتے ہیں وہ باہر تو نہیں سنی جائے گی. اتنی سنی جاتی ہے لیکن اتنی نہیں سنی جائے گی. وہ وہاں اندر بیٹھ کر منوا سکتے ہیں، باہر باہر جا کر منوانا ذرا مشکل ہوتا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آج کا ولاگ اتنا ہی تھا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. اللہ نے کے بعد.